معزز سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم سب مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 33۔ پیج نمبر 336 سے ہم اس کتاب کی ریڈنگ کا، اس آڈیو کا آغاز کرتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے یہاں پر ماجرائے فدق۔ لکھا ہے، ہم اس بحث کو احسن ترین کلام سے شروع کرتے ہیں، اور احسن کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قول و حدیث کے اعتبار سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے صادق اور اصدق ہو؟ آگے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 38، ترجمہ: پس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا سورہ روم کی آیت نمبر 38 کا۔ اب آگے لکھا ہے کہ آپ نے اس آیت شریفہ میں غور کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق عطا فرمائیے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے؟ ہم نے اس سے قبل آیت قربہ اور آیت مودت کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ قربہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں، اور وہ حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین علیہم السلام ہیں۔ پیج 337۔ قرآن مجید کے اس روشن اور صریح پیغام کا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول اللہ، یہ وہ ارجمند شخصیات ہیں جو آپ کے قریبی ہیں، ان کے حقوق ان کے حوالے کیجیے۔ ابو سعید خدری خے پہ پیش ہے، دال رے چھوٹی ہے، اور دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا تھا۔ یہی روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اور یہی ہمارے علماء کے ہاں مشہور ہے۔ آگے لکھا ہے، علماء اہل سنت نے اس روایت کو مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک روایات یہ ہیں۔ نمبر 1، کتاب کنز الاعمال اور مختصر کنز الاعمال جو مسند احمد بن حنبل کے حاشیے میں طبع شدہ ہے، جو کہ کتاب اخلاق کی فصل صلہ رحم کے ضمن میں موجود ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت یعنی کہ فات ذی القربہ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فرزانہ سے فرمایا کہ فاطمہ جان، اب فدق آپ کی ملکیت ہے۔ اب اگلی دوسری جو حدیث ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں کہ حاکم نے اپنی تاریخ میں، علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منشور میں ابو سعید خدری کی روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رہبر توحید نے اپنی دختر فرزانہ سے فرمایا، قرآن مجید کے مطابق فدق آپ کی ملکیت ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ابھی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے کہ یہ روایت جہاں ابو سعید خدری کے طریقے سے نقل کیا ہے، وہاں مختلف دوسرے طریقوں سے بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ جس وقت یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ہاں بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ فدق ہے کیا، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس آیہ مبارک میں غور و خوض کے بعد اور اس پیغام کو سمجھنے کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ فدق کیا ہے اور کہاں پر واقع ہے۔ فدق کی بحث میں چند یہ نکات حاضر ہیں، اچھی طرح سے غور فرمائیں تاکہ حقیقت و واقعیت روشن ہو جائے۔ اب جو پوائنٹ دیے میں سامعین وہ میں دیکھ لیتی ہوں۔ نمبر 1 ہے فدق کیا ہے، نمبر 2 ہے کیا فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال خاص تھا یا تمام مسلمانوں کی ملکیت تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی دختر فرزانہ کو اپنی زندگی میں بخش دیا تھا یا نہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کیا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو فدق کا وارث بنا دیا تھا یا نہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گرامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فدق اپنے قبضہ و تصرف میں لے لیا تھا یا نہیں۔ اب ہم ان تمام سوالات کے جوابات
عرض کرتے ہیں۔ تو سامعین اب یہاں پہ وہ ایک ایک پوائنٹ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو اس کو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے فدق کی خصوصیات۔ لکھا ہے اہل لغت کی فدق کے بارے میں مختلف روایات ہیں، نمونے کے لیے چند درج ہیں۔ الف، قاموس میں ہے کہ فدق خیبر کا ایک گاؤں ہے۔ ب، مصباح میں ہے کہ فدق حجاز میں ایک شہر ہے۔ مدینے سے فدق کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے اور فدق اور خیبر کے درمیان 1 دن سے کم کی مسافت ہے۔ یہ گاؤں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا تھا۔ جیم، ہموی، ہے پہ زبر ہے، میم واو چھوٹی ہے۔ ہموی نے معجم البلدان میں نقل کیا ہے کہ فدق حجاز کا ایک گاؤں ہے۔ مدینے اور فدق کا درمیانی فاصلہ 2 یا 3 دنوں پر مشتمل ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال اللہ تعالیٰ نے یہ قریہ اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ فدق کا قصہ یہ ہے کہ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے علاقے پر وارد ہوئے تو ابتدا میں آپ کو یہودیوں کے 3 قلعوں کے علاوہ باقی تمام قلعوں پر فتح حاصل ہو گئی تھی۔ آپ نے ان کا محاصرہ تنگ کر دیا۔ انہوں نے آپ کی طرف اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے اس علاقے سے کوچ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن انہیں اس ترک وطن کے عوض جان کی امان دے دی جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی، لیکن پھر انہوں نے آپ کی طرف دوسرا پیغام بھیجا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں اپنے تمام باغات اور اموال کا نصف پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان دوستی کی اساس پر ان لوگوں سے صلح کر لی تھی۔ اس بیان کے مطابق فدق وہ زمین اور علاقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا تھا۔ قرآن مجید کی روح سے یہ ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ اچھا، اب دوسرا پوائنٹ ہے جو ہے لکھا ہے کہ کیا فدق، دوسرا سوال جو تھا کہ کیا فدق پیغمبر خدا کی ذاتی ملکیت تھی؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دوسرا سوال ہے کہ فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی۔ اگر ذاتی ملکیت تھی تو اس ذاتی ملکیت کی دلیل کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس مورد کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ ترجمہ لکھا ہے کہ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ نے ان بستی والوں کے لیے کے مال سے جو کچھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو، یا اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے اس آیت کریمہ کا پیغام ہے کہ جب اہل یہود نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑا اور تجاوز کیا تو رسول اسلام نے ان کا محاصرہ تنگ کر دیا۔ اہل یہود نے جو اپنے باغات و کھلیان اور اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ تمام اموال اور زمینیں اپنے رسول کی ملکیت میں دے دیے تھے، کیونکہ ان املاک و ثروت کے حصول کے لیے مسلمانوں نے جنگ کے لیے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے اور نہ کوئی جہاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قلوب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت طاری کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو فتح عنایت فرمائی اور ان کے باغات اور اموال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر دیے تھے، تاکہ آپ ان اموال کو دین خداوندی کے مسالے پر خرچ کریں۔ اس لحاظ سے یہ تمام مال و املاک مال غنیمت سے تعلق نہیں رکھتے تھے کہ اسے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ آگے لکھا ہے کہ علامہ طبرسی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ما افاء اللہ گاؤں کے کفار کے اموال کے بارے میں نازل ہوا۔ اس سے مراد بنو قریظہ اور بنو نذیر ہے۔ یہ لوگ مدینے میں رہتے تھے۔ فدق سے مدینے کا فاصلہ 3 دنوں کی مسافت پر مشتمل تھا۔ خیبر، ارینا اور ینبع، یہ نون بے عین
یہ تمام گاؤں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ملکیت میں دے دیے تھے۔ آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مصلحت دیکھیں اس کے مطابق عمل کر لیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 340 پر۔ لکھا ہے بعض لوگوں کا سوال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان املاک کو مجاہدین میں تقسیم کیوں نہیں کر دیا تھا؟ سوالیہ نشان۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت اتاری کہ یہ املاک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں، ان میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اب اگلا پوائنٹ لکھا ہے، سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ زہرا کو ہبا کر دیا تھا؟ نیچے لکھا ہے اس سے قبل حموی ہے میم واو چھوٹی ہے نے معجم البلدان میں فدق کے بارے میں جو کچھ نقل کیا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جاگیر فدق اور املاک و ثروت اور مال و متاع تھی جو مسلح جدوجہد سے حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ صلح و مصالحت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی، اور یہ ان کی خالص ملکیت تھی، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں تھا۔ قارئین کرام، آپ نے محدثین اور مفسرین کی آراء کا مطالعہ بھی کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ کہ فآتی ذی القربیٰ حقہ نازل ہوئی تھی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ہاں بلایا تھا اور انہیں فدق ہبا کر دیا تھا۔ اس عنوان کی تاکید کے لیے ازراہ دلیل دو دقیق ترین نکات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں اور سمہودی نے تاریخ مدینہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے آیت کریمہ ما افاء اللہ کے بارے میں کہا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی کے خصوصی حق کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس مال میں کسی اور کا حق نہیں ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس نے اس حق کو اپنے قرآن میں نازل فرمایا۔ اب سورہ حشر کی آیت نمبر 6، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدنی قرار دیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ ترجمہ ختم ہوا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ نیچے لکھا ہے اس بیان کے مطابق یہ تمام املاک اور زمینیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں۔ آپ ان املاک اور اموال کو دین اور معاشرے کی ترویج و ترقی کے لیے اپنے مصالح کے مطابق خرچ کریں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ سوال ہے چوتھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق کا وارث بنایا تھا؟ سوالیہ نشان۔ ہم آ گئے ہیں پیج 341 پہ۔ لکھا ہے ان تمام آیات اور روایات سے یہ بات روشن ہے کہ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص اور کامل ملکیت تھی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی فآتی ذی القربیٰ حقہ کی تعمیل میں فدق اپنی بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبا کر دیا تھا، اور فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تصرف و ملکیت ہی میں تھا۔ اس چوتھے سوال کا جواب آئندہ صفحات میں آنے والا ہے۔ پانچواں پوائنٹ لکھا ہے کہ ہم یہاں مورخین اور محدثین کی تصریحات سے استفادہ کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور فدق آپ کی ہی ملکیت میں تھا۔ لکھا ہے جب حضرت امیر علیہ السلام نے اپنی حکومت کے زمانے میں بصرے کے عامل عثمان بن حنیف کو ایک خط جاری کیا تھا تو اس خط میں فدق کی وضاحت فرمائی تھی، اور وہ توضیح یہ ہے جو کہ عربی میں ہے، نہج البلاغہ خط نمبر 45۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ بے شک اس آسمان کے نیچے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں ہی گا کیا، جبکہ نفس کی منزل کل برقرار پانے والی ہے کہ جس کی اندھیاریوں میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ وہ ایک ایسا گڑھا ہے، اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکن کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں
پھر بھی پتھر اور کنکر اسے تنگ کر دیں گے۔ مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کہ جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو ہم نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 45 پڑھ رہے تھے۔ اس صفحے پر ہے کہ ابن حجر نے سوائق محرقہ کے دوسرے باب میں ذکر کیا ہے کہ حکومت نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فدق چھین لیا تھا۔ ابن حجر کے اس جملے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت فاطمہ زہرا کی ملکیت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت نے فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے چھین لیا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ علامہ مجلسی نے کتاب الخرائج میں روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدق پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو آپ اس غلبے کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اپنی بیٹی کے خانہ اقدس میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھے اللہ تعالیٰ نے فدق عطا کیا ہے اور وہ میری ہی ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میں جس طرح چاہوں اس میں تصرف کر سکتا ہوں۔ آپ کی والدہ گرامی کا حق مہر آپ کے والد گرامی کے ذمے باقی ہے، اسی اساس پر میں آج فدق آپ اور آپ کی اولاد کی ملکیت میں دے رہا ہوں۔ آگے لکھا ہے، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پر یہ تحریر لکھ دیجئے، فدق جو الہی ہدیہ ہے وہ اب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت ہے۔ اس تحریر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خود اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور حضرت ام ایمن اس پر بطور گواہ دستخط کریں۔ ان تینوں شخصیات نے اس سند پر دستخط کیے اور یہ تینوں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گواہ مقرر ہوئے۔ جب رسول اکرم نے رحلت فرمائی تو آپ کی رحلت کے 10ویں روز حکومت نے جاگیر فدق کی طرف اپنا آدمی بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وکیل کو فدق سے بے دخل کر دیا اور فدق پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے 3 دلائل اور فدق کی ملکیت۔ پہلا، ملکیت۔ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تصرف و ملکیت میں تھا۔ بغیر دلیل اور گواہوں کے آپ سے چھیننا کسی صورت میں جائز نہیں تھا، جس طرح کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے اور جو مدعی کے دعوے کا انکار کرے تو وہ قسم اٹھائے۔ اب آگئے ہم پیج نمبر 343 پر۔ اس بیان کی روح سے فدق کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت اور تصرف میں تھا۔ انہیں گواہوں کی اقامت کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ آپ فدق کی مالکہ تھیں۔ گواہوں کی ضرورت حکومت کو تھی۔ نمبر 2 لکھا ہے، ہدیہ و بخشش پیغمبر، یہ ہیڈنگ ہے۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے، دوسری حقیقت یہ ہے کہ فدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بطول سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی بیٹی کو عطیہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ازراہ ہدیہ و عطیہ فدق کی مالکہ تھیں۔ تیسرا ہے پوائنٹ، ازراہ ارث، الف پہ زیر ہے اور رے سے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارث تھیں، اس لحاظ سے ازراہ ارث آپ اپنے والد کی میراث کی مالکہ تھیں، لیکن حکومت نے ان تینوں وجوہات کی مخالفت کی۔ حکومت نے گواہ طلب کیے، حکومت نے ہدیہ و عطیہ کے گواہ مانگے، حکومت نے انبیاء کی وراثت کا انکار کیا۔ یہ بات روشن ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان تینوں جہتوں سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی تھیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنا حق ازراہ عطیہ و ہدیہ طلب کیا، بعد ازیں اپنا حق ازراہ ارث طلب کیا، کہ جس طرح حلبی نے اپنی سیرت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39 میں
اس امر کی تصریح کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے سیاسی حریفوں کے پاس آئیں اور فرمایا کہ فدق میرے والد گرامی کا عطیہ اور ہدیہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ اپنے دعوے کے لیے گواہ لے کر آئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام علی علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کیا۔ حکومت نے دوسرا گواہ کیا، حضرت ام ایمن آئیں اور انہوں نے گواہی دی۔ حکومت نے آپ کو جواب دیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سے آپ کا حق فدق ثابت ہو جائے گا اور ہم فدق آپ کو واپس کر دیں گے؟ اب آگے لکھا ہے، علامہ طبرسی نے اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حکومت کے پاس تشریف لے گئیں اور فرمایا، ترجمہ: تم نے میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث مجھ سے کیوں چھین لی ہے اور تم نے فدق سے میرا وکیل بے دخل کیا ہے۔ ہم پیج 344 پہ آ گئے۔ بے دخل کیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فدق اللہ کے حکم سے میری ملکیت میں دیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ حکومت نے کہا کہ اپنے گواہ پیش کیجیے تاکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے اور فدق آپ کو واپس کر دیا جائے۔ حضرت ام ایمن تشریف لائیں اور کہا کہ میں آپ کے سامنے گواہی نہیں دینا چاہتی، بلکہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بطور حجت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا علم نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہیں؟ حکومت نے جواب دیا، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہ خاتون جنت ہیں۔ حضرت ام ایمن نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی تھی۔ یہ جو آیت ہے فاتح ذی القربہ والی، تو اس میں لکھا ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان کی تعمیل میں فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بطور عطیہ و ہدیہ دے دیا تھا۔ حضرت ام ایمن کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لائے اور ام ایمن کی مثل گواہی دی۔ حکومت نے ان کے لیے ایک وثیقہ واو سے یہ قافیہ لکھا اور ان کے حوالے کر دیا۔ اس دوران حضرت عمر آئے اور کہا، یہ وثیقہ کیا ہے؟ حکومت نے کہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فدق کا دعویٰ کیا ہے کہ فدق ان کی ملکیت ہے۔ میں نے ان سے گواہ طلب کیے تو ان کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ام ایمن اور امام علی نے ان کے حق میں گواہی دی ہے، تو میں نے انہیں یہ وثیقہ لکھ دیا ہے۔ اب آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ سے وہ دقیقہ لیا اور اپنے آب دہن سے اس کی تحریر کو مٹایا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ سلوک دیکھ کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گریہ کناں صورت میں مسجد نبوی سے باہر آئیں۔ اب اگلا پیراگراف لکھا ہے، سیرت حلبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391 میں ہے کہ حضرت عمر نے وہ وثیقہ آپ سے لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل میں مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور حکومتی افراد سے فرمایا، آپ لوگوں نے میرے والد گرامی کی مجلس کو اپنے اختیار میں لے لیا ہے اور ان کی جانشینی اختیار کر لی ہے۔ اگر فدق تمہاری ملکیت ہے اور میں نے تم سے طلب کیا ہے تو اس صورت میں فدق کا میرے حوالے کرنا تم پر ضروری ہے۔ آگے لکھا ہے کہ حکومت حضرت ابو بکر نے جواب دیا، آپ نے درست کہا ہے۔ اس وقت فدق کی واپسی کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس وقت فدق کی حکم کی واپسی کا حکم نامہ دیا گیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لی کہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں کہ راستے میں ان کا حضرت عمر سے آمنا سامنا ہوا اور اس نے اس تحریر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ حکومت نے فدق کی واپسی کا پروانہ لکھ دیا ہے اور یہ وہی پروانہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ تحریر نامہ اسے دکھائیں، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسے تحریر دکھانے سے اعراض کیا، آپ سے وہ تحریر لے کر پارا پارا کر دی۔ اچھا دوبارہ پڑھ دیں۔ اعتراض کیا، آپ سلام اللہ علیہ سے وہ تحریر لے کر پارا پارا کر دی۔ اب یہ حوالہ لکھا ہے بریکٹ میں، الشافی صفحہ نمبر 336 اور لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 اور میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے دختر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے سلوک کو دیکھ کر اس کے حق میں ایک خاص دعا کی، آخر کار وہ قبول ہوئی۔ تفصیل کے لیے کتب تاریخ کا مطالعہ فرمائیں۔ حوالہ دیا گیا ہے وفات الصدیقہ طاہرہ، صفحہ نمبر 78۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ پر کہ لکھا حضرت امام علی علیہ السلام اور ان کے سیاسی حریف کے درمیان مکالمہ۔ لکھا ہے ہم دوبارہ اس روایت کی طرف لوٹتے ہیں کہ جسے علامہ طبرسی نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے۔ وہ اس وقت مہاجرین اور انصار کے اجتماع میں تھے۔ آپ نے انہیں خطاب کیا کہ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ میراث کیوں اپنے قبضے میں رکھ لی ہے جو میراث انہیں اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی تھی، اور انہیں اپنے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس میراث پر تصرف حاصل تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ فدق اسلامی غنائم میں سے ہے۔ اگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس کوئی گواہ ہیں کہ فدق رسول اللہ نے انہیں دیا تھا تو پیش کریں، بصورت دیگر اس میں ان کا کوئی حق نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ، کیا آپ ہم اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور معاشرتی مقررات کے خلاف اپنا حکم نافذ کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو اور میں دعویٰ کروں کہ وہ چیز میری ہے، کیا آپ مجھ سے گواہ طلب کریں گے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، گواہ طلب کروں گا۔ حضرت امیر نے فرمایا اس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا جرم ہے کہ جو چیز ان کی ملکیت تھی آپ نے اس پر گواہ طلب کیے ہیں۔ پیج 346 گواہ طلب کیے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فدق کی مالکہ تھیں اور آج تک فدق ان کی ملکیت میں رہا ہے۔ اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اب آپ ان سے تو ان کی ملکیت پر گواہ طلب کرتے ہیں اور باقی لوگوں سے ان کی ملکیت پر گواہ طلب نہیں کرتے۔ آگے لکھا امام علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت ابوبکر کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر کہا اے علی، اپنی منطقی گفتگو سے ہمیں دور رکھیے۔ آپ کے دلائل اور براہین کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اگر آپ کے پاس عادل گواہ ہیں تو پیش کیجیے۔ بصورت دیگر یہ فدق مسلمانوں کی ملکیت ہے، نہ اس میں آپ کا حق ہے اور نہ فاطمہ کا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ جواب دیا ہاں پڑھی ہے۔ امام نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کس کی شان میں نازل ہوا ہے؟ کہ ترجمہ کہ یہ آیت انہوں نے بتائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، یہ ہمارے غیر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا آپ لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے یا ہمارے غیر کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ آپ لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں کچھ لوگ کسی ناپسندیدہ امر کی گواہی دیں تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ میں ان پر عام مسلمان عورتوں کی طرح حد جاری کروں گا۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کر کے آپ اللہ کی مخالفت کریں گے؟ اب حضرت ابوبکر نے جواب دیا وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت اور پاکیزگی کی اپنے قرآن میں گواہی دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو رد کر دیں گے اور لوگوں کی شہادت کو قبول کریں گے، اس طرح جیسے کہ آپ نے فدق کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مال ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ کہ مدعی گواہ پیش کرے اور جو منکر ہے وہ قسم اٹھا لے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس مقام پر حاضرین حیران و سرگرداں ہو کر رہ گئے اور ایک دوسرے کی سرزنش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم امیر المومنین علی علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 347 پہ۔ لکھا ہے علامہ ہلی نے اپنے کشکول میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے مفضل میم فیض زواد لام بن عمر
سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ یہ روایت فائدے سے خالی نہیں ہے، یہاں ہم اختصار کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے جب اپنی حکومت بنا لی تو اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا قرض دینا تھا یا آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا وہ میرے پاس آئے تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرض اتاروں یا ان کا وعدہ پورا کروں۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد میرے خیال ہے ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے جو ہے وہ گفتگو کا ایک تسلسل چل رہا ہے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔